کائنات میں ایسی آوازیں ہیں جو ہم براہ راست تو نہیں سن سکتے، لیکن وہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی کائناتی بازگشتوں کی کہانی سنیں گے، ایک ایسی کہانی جس کی پیشن گوئی 100 سال پہلے کی گئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی وسیع خاموش نظر آنے والی کائنات کی آوازیں آخر ہوں گی کیسی؟ یہ وہ سوال ہے جس نے سائنسدانوں کو صدیوں تک الجھائے رکھا۔ کیا کائنات سچ میں خاموش ہے، یا شاید ہم اسے سننے کا صحیح طریقہ ہی نہیں جانتے تھے؟ آئیے آج اس معمے کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پراسرار کائناتی لہریں آتی کہاں سے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کائنات کے سب سے بڑے، سب سے پرتشدد واقعات سے۔ ذرا تصور کریں، 2 بلیک ہولز کا آپس میں ٹکرا کر ایک ہو جانا، یا نیوٹران ستاروں کا ایک دوسرے میں ضم ہو جانا۔ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں، یہ وہ تباہ کن لمحے ہیں جو زمان و مکان کی چادر کو ہی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس ساری کہانی کی پیشن گوئی کرنے والا کون تھا؟ ظاہر ہے البرٹ آئنسٹائن، وہی شخص جس نے ہمیں کائنات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا نظریہ دیا۔ اچھا، تو یہ کشش ثقل کی لہریں یعنی گریویٹیشنل ویوز آخر ہیں کیا چیز؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم ایک بہت بڑی چادر کی طرح ہے۔ جب اس چادر میں کوئی بہت بڑا پرتشدد واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تالاب میں پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں۔ لیکن یہ لہریں پانی کی نہیں ہوتی، یہ خود اسپیس کے کھچنے اور سکڑنے کی لہریں ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن کا نظریہ یہی تو تھا کہ گریوٹی کوئی پراسرار قوت نہیں ہے، بلکہ یہ بھاری اجسام کی وجہ سے زمان و مکان کی چادر میں پیدا ہونے والا ایک خم ہے، ایک گڑھا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گدے پر کوئی بھاری گیند رکھتے ہیں تو اس میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سیارے اور ستارے اسپیس ٹائم کو موڑ دیتے ہیں، اور جب یہ بھاری چیزیں حرکت کرتی ہیں یا ٹکراتی ہیں تو اس چادر میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، لہریں بنتی ہیں۔ اور سب سے حیرت کی بات کیا ہے؟ آئنسٹائن نے یہ سب 1916 میں بتا دیا تھا، لیکن اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے میں، ان لہروں کو ڈھونڈنے میں انسانوں کو تقریباً 100 سال لگ گئے۔ سوچیے ذرا، 1 صدی کا انتظار۔ یہ سائنس کی تاریخ کی سب سے لمبی اور صبر آزما تلاش میں سے ایک ہے، جس میں کئی نسلوں کے سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ اچھا، اس پورے آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سی مثال لیتے ہیں۔ بس یہ تصور کریں کہ ایک بالکل پرسکون تالاب ہے اور اس میں ایک پتھر پھینکا جاتا ہے۔ یہاں جو پتھر ہے نا، وہ سمجھ لیں کائنات کا کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، جیسے 2 بلیک ہولز کا ٹکراؤ۔ اور وہ جو تالاب کا پانی ہے وہ ہے زمان و مکان کی چادر۔ تو جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لہریں بنتی ہیں جو ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ بالکل یہی کشش ثقل کی لہریں ہیں جو اس کائناتی واقعے سے پیدا ہو کر پورے کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ تو 1 صدی کے اس لمبے انتظار کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا، وہ تاریخی لمحہ جب انسان نے پہلی بار کائنات کی اس بازگشت کو سنا۔ وہ سال تھا 2015۔ یہ سائنس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا، وہ دن جب آئنسٹائن کی 100 سال پرانی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ہم نے پہلی بار کائنات کی ان لہروں کو، اس کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے فلکیات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ پہلی آواز آئی کہاں سے تھی؟ یہ لہریں اربوں سال پہلے کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچی تھیں۔ ان کا ذریعہ تھے 2 نیوٹران ستارے جو ایک دوسرے کے گرد تیزی سے گھومتے ہوئے قریب آتے گئے اور آخرکار ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اس زبردست ٹکراؤ سے جو لہریں پیدا ہوئیں انہیں ہم نے آخرکار زمین پر محسوس کر لیا۔ اچھا، اور یہ سگنل کیسا تھا؟ سائنسدان اسے ایک چرپ یا ایک چہچہاہٹ کہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ ستارے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے نا، اس سگنل کی فریکوینسی اور شدت بڑھتی گئی، آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی، اور پھر ٹکراؤ کے ساتھ ہی یہ آواز اچانک ختم ہو گئی۔ تو یہ صرف ایک سگنل پکڑنا نہیں تھا، یہ ایک پورا انقلاب تھا۔ اس دریافت کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم کائنات کو صرف دوربینوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم اسے سن بھی سکتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ فلکیات کے لیے ایک بالکل نئی کھڑکی، ایک نیا حواس کھل گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے،
ایک تو इससे आइंस्टाइन का नज़रिया इंतहाई शदीद हालात में भी दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर इसने कायनात को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका खोल दिया। अब हम उन चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं जिनसे रोशनी नहीं आती, जैसे कि ब्लैक होल्स। हम उनका बराह रास्त मुतालिया कर सकते हैं और कायनात के सबसे बड़े राजों से पर्दा उठा सकते हैं। और जाहिर है इतनी बड़ी कामयाबी किसी एक शख्स की नहीं होती, इसके पीछे हज़ारों साइंसदानों की दहाइयों की मेहनत है। और ये फ़ख्र की बात है कि इनमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर नरगिस मावलवाला भी शामिल हैं, जिनका इस दरियाफ्त में एक बहुत अहम किरदार रहा है। पहले हमने कायनात को सिर्फ देखना सीखा था, अब हम इसे सुन भी सकते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सोचने की बात ये है कि अब जब कायनात ने हमसे बात करना शुरू कर दी है, तो ये हमें आगे क्या क्या बताने वाली है, कौन कौन से नए राज सामने आने वाले हैं।